اور والدین جو کہ دنیا میں تمہارے آنے کا سبب ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا بھی اجمالی حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بر صغیر کے معروف عالم دین ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ ہوں کے ساتھ کیا کہ ان کو ہوں بھی نہ کہو۔ انسان اپنے زبان سے جو کم از کم رد عمل دیتا ہے، آپ اس کو ہوں سے تعبیر کر لیجئے یا کوئی بھی تعبیر ہو، لیکن زبان کا جو ابتدائی رد عمل ہے، اس آیت میں اللہ نے اس سے روکا ہے کہ اف نہ کرو، یعنی زبان سے کوئی رد عمل نہ دو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو مت جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، قول کریم کے ساتھ بات کرو۔ اب قول کریم کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں فرمایا گیا کہ جیسے ایک ملازم ہے جو خطا کار ملازم ہے، اور اس کا جو مالک ہے اس سے کام لینے والا وہ بہت غسیلہ ہے۔ اب ایک خطا کار ملازم جو غلطی کر کے آیا ہے، وہ اپنے انتہائی غسیلے مالک کے ساتھ جس طریقے سے بات کرے گا، ڈر ڈر کر کرے گا، بہت احترام کے ساتھ کرے گا، لہجے کو بہت پست رکھے گا، تو فرمایا کہ یہ قول کریم کی تفصیل ہے کہ اس طریقے سے والدین کے ساتھ بات کرو۔ اسی طرح آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے رہو۔ گویا کہ جسمانی طور پر جو ایک ابتدائی رد عمل ہوگا، اس آیت میں اس سے روکا گیا۔ اس کی تفسیر میں ایک تابعی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو والدین کی کوئی بات ناگوار لگے اور اس کا دل چاہے کہ ترچھی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھے، تو اللہ نے یہاں ترچھی نگاہوں سے والدین کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ آدمی دو طریقے سے رد عمل دیتا ہے جب کوئی بات اسے ناگوار لگتی ہے، یا تو زبان سے دے گا یا جسمانی حرکات اور سکنات سے دے گا کہ ماتھے پر بل آ جائیں گے، ترچھی نگاہوں سے دیکھے گا، یا زبان سے کوئی جملہ کہے گا۔ اس آیت میں انتہائی بلاغت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے رد عمل سے روکا۔ لا تقل لہما اف، کہ زبان سے ابتدائی رد عمل بھی نہ دو، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنی حرکات اور سکنات سے بھی کوئی ایسا تأثر نہ دو جس کی وجہ سے تمہارے کسی رد عمل کا ان کو احساس ہو، بلکہ عزت اور احترام عاجزی کے ساتھ بازو جھکا کر ان کے سامنے کھڑے رہو۔ تو اللہ نے